السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یونیورسٹی آف کشمیر نے جو نیا سلیبس ابھی حال ہی میں شائع کیا ہے اس حوالے سے آج کی یہ ویڈیو، جس میں آپ کو سلیبس یعنی نصاب کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں گی، چونکہ جو گزشتہ سلیبس تھا اس کی بھی ویڈیو جو ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہے، لیکن اس سال یعنی 2024 میں جو انٹرنس ہونے والا ہے اس میں جو نصاب ہوگا وہ عین اسی مطابق ہوگا جو ویڈیو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپشنل جو ہے سلیبس یعنی نصاب ہمیں موصول ہوا ہے، اسی حساب سے ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ اس میں جو پہلا یونٹ آپ کو دیا گیا ہے کہ روایتی اردو غزل، اس میں آپ کو غزل کے حوالے سے، غزل کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے اور صنفی شناخت کے حوالے سے آپ کو پڑھنا ہوگا، اور اس میں سے آپ کو معروضی سوالات یعنی آبجیکٹو ٹائپ کوشچن آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو شعراء اس میں دیے گئے ہیں ان کی حالات زندگی کے حوالے سے، اور ان کا جو کلام ہے اس میں چند جو مخصوص غزلیں دی گئی ہیں ان کو بھی آپ کو یاد کرنا ہے یا سرسری طور پر دیکھنا ہے، اور خصوصاً جو بھی غزل یا جو بھی انتخاب آپ کو دیا جائے گا، آپ کو اس کا پہلا شعر اور اس کا آخری شعر آپ کو ضرور زبانی یاد رکھنا ہوگا، اور ردیف اور قافیہ سے آپ پہچان سکیں گے کہ کون سا شعر کس شاعر کا ہے۔ اگر آپ ردیف اور قافیہ کو زبانی یاد کر کے مختلف شعراء سے ان کو جوڑیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو ان کی شاعری بھی پھر ایگزام کے ٹائم یا امتحان کے ٹائم جب آپ وہاں پہ سوال دیکھو گے تو ممکن ہے کہ آپ گیس کر پاؤ گے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ اس میں جو غزل میں آپ کو شعراء دیے گئے ہیں، پہلے نمبر پہ ہے ولی دکنی، ان کی کچھ غزلیں آپ کو دی گئی ہیں۔ اسی طرح میر تقی میر اور غالب اور حیدر علی آتش کی بھی چند غزلیں آپ کو دی گئی ہیں۔ ان کے ردیف اور قافیہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے، پھر آپ جو ہے ان کے شعر وہاں پہچان سکیں گے، اور خصوصاً ان کی جو حالات زندگی ہے، حالات زندگی میں ان کی پیدائش کے حوالے سے، ان کی جائے پیدائش کے حوالے سے تاریخ بھی آپ کو یاد کرنی ہے، اور ان کے جو نمایاں کام ہیں غالب یا میر تقی میر کے حوالے سے جتنے بھی نمایاں کام ہو چکے ہیں یا جو انہوں نے خود کیے ہیں، ان کے دیوان جو ہے ان کے حوالے سے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرا یونٹ ہے وہ جدید اردو غزل کے حوالے سے ہے۔ اس میں آپ کو پڑھنا ہوگا کہ جدید اردو غزل اور اس کے تدریجی مراحل، یعنی کس طرح یہ جو ہے لمحہ بلمحہ یا وقت در وقت آگے چلتی گئی، اور کس طرح جو ہے دور حاضر میں غزل جو ہے کس طرح اپنے افق پر چھائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو شاعر آپ کو دیے گئے ہیں، پروین شاکر ہے، حامدی کشمیری ہیں، شہریار ہے جو کہ جدید غزل گو شاعر بھی ہیں، ناصر کاظمی۔ گویا کہ پہلے آپ کو روایتی غزل پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو جدید اردو غزل کے حوالے سے بھی پڑھنا پڑے گا۔ اس میں بھی جو ہے سیم وہی طریقہ کار رہے گا کہ چند شعراء کا آپ کو حالات زندگی پڑھنی ہوگی، اور ان کے جو کلام آپ کے نصاب میں دیا گیا ہے اس کا نام بھی یہاں پہ لکھا گیا ہے، یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی غزل ہے یہ آپ کو ریختہ جو سائٹ ہے وہاں سے آپ یہ نکال سکتے ہیں۔ آپ کو خالی اس کا پہلا مصرع دینا ہے جو آپ کے نصاب میں لکھا گیا ہے، یہ آپ یہاں سے کاپی کر کے گوگل میں پیسٹ کر کے پوری غزل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا یونٹ جو ہے اردو نظم کے حوالے سے، اس میں بھی آپ کو نظم کی صنفی شناخت، نظم کے حوالے سے اس کی حیتیں، مختلف حیتیں جو نظم کی ہے، آزاد نظم ہے، مورا نظم ہے، اسی طرح نظم کا ارتقاء کے حوالے سے، آغاز و ارتقاء کے حوالے سے، یا مختلف تدریجی مراحل جو نظم نے بھی طے کیے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ جو نظم کے حوالے سے بھی چند شعراء کا آپ کو دیا گیا ہے، اور ان کی چند غزلیں بھی آپ اس میں آپ کو نظموں کا نام بھی یاد کرنا ہوگا کہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ بتائیے کہ شہر آشوب کس کی نظم ہے، یہ آ سکتے ہیں۔ اور شہر آشوب کا پہلا مصرع بھی آپ کو یاد کرنا ہے، یا پورا شعر آپ کو یاد کرنا ہے۔ جتنے بھی علامہ اقبال کے حوالے سے جبریل و ابلیس یا بزم انجمن جو ہے یہ کس
علامہ اقبال کے کس کتاب میں یہ مطلب ان کا جو ہے یہ نظم اسی کے حوالے سے کہ جوش ملی آبادی کا بدلی کا چاند شکست زدہ کے خواب زندہ کے خواب فیض احمد فیض نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں یا منظور حکیم منظور کے حوالے سے آپ کو پوچھا جائے گا. یہ نظمیں بھی آپ کو یاد کرنی ہے. پہلے تو آپ کو پورا نصاب زبانی یاد کرنا ہے کیونکہ نصاب میں بھی 5 سے 6 سوالات آتے ہیں جو بالکل عین نصاب پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ کو آ سکتا ہے کہ بدلی کا چاند کس کی نظم ہے، یہ بھی آ سکتا ہے. آپ کو جو نصاب ہے یہ بھی آپ کو زبانی رٹ لینا ہے. یونٹ 4 جو ہے یہ مثنوی اور مرثیہ کے حوالے سے ہے. اس میں آپ کو مثنوی اور مرثیہ کی صنفی شناخت اور اس کا بھی آغاز و ارتقا پڑھنا ہوگا. پھر جو مشہور مثنویہ ہیں جیسے سحر البیان ہے، میر انیس کے حوالے سے آپ کو پڑھنی ہوگی مرثیہ، یا ان کا ایک مرثیہ بھی اس میں شامل ہے. 5واں یونٹ جو ہے قصیدہ اور رباعی کے حوالے سے ہے. قصیدہ اور رباعی کی صنفی شناخت مرزا محمد رفیع سودا کا جو قصیدہ آپ کو دیا گیا ہے، اٹھ گیا بہمن و دہ کا چمنستان سے عمل، اس کی تفہیم یعنی اس کی تھوڑی سی آپ کو تفہیم کرنی ہے، اس کے معنی آپ کو سمجھنے ہیں. اسی طرح میر انیس الطاف حسین اہلی اور امجد حیدرآبادی کے حوالے سے جو رباعیہ انہوں نے لکھی ہے ان کی کیا خصوصیت تھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امجد حیدرآبادی خمریات جو رباعیہ ہیں ان سے ان کا تعلق رہا ہے. اسی طرح آپ کو الطاف حسین حالی اور میر انیس کے حوالے سے بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح جو ہے ان کی مثنویہ جو ہے ان میں یا مرثیہ جو یا قصیدے جو انہوں نے رباعیاں لکھی ہے ان میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6واں یونٹ جو آپ کو دیا گیا ہے داستان و ڈرامہ. داستان و ڈرامہ کی صنفی شناخت، داستان و ڈرامہ کی ثقافتی اہمیت کیا ہے ان کی. رجب علی بیگ سرور اور محمد مجیب کے حالات زندگی، ان کے ڈرامے بھی آپ کو یاد کرنے ہیں. محمد مجیب جو ہے ان کا ڈرامہ آپ کے نصاب میں شامل ہے. خانہ جنگی جو یہاں پہ بھی دکھایا گیا ہے، اور رجب علی بیگ سرور کی فسانہ آزاد، جس کا آپ کو محض خلاصہ پڑھنا ہے چونکہ یہ ایک طویل داستان ہے. ناول اور افسانہ جو 7واں یونٹ ہے، اس میں آپ کو ناول اور افسانہ کی صنفی شناخت کے حوالے سے پوچھا جائے گا. راجندر سنگھ بیدی، پریم چند، کرشن چندر کے حالات زندگی اور فنی خصوصیات. اور ایک چھوٹا سا ناول بھی آپ کو دیا گیا ہے، ایک چادر میلی سی کا ایک تفہیم. اس ناول میں جتنے بھی کردار ہیں یا اس میں کس معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے، اس میں پنجاب جو ہے پنجاب کے گرد و پیش یا پنجاب کی عکاسی کی گئی ہے. اسی طرح آپ کو افسانہ کفن، اس میں جو جتنے بھی کردار ہیں ان کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہوگا. کس کردار نے کون سا مکالمہ ادا کیا ہے وہ بھی آپ کو یاد کرنا ہوگا. کس کا تعلق، اگر بدھیا جو ہے اس کا کیا رشتہ ہے گیسو سے، اگر گیسو ہے تو گیسو کا کیا رشتہ ہے مادھو سے. اسی طرح کالو بھنگی میں جو کتنے بھی کردار ہیں ان کو بھی آپ کو زبانی یاد کرنا ہے. 8واں جو ہے مضمون نگاری. مضمون نگاری کے لوازمات، اس کے جو اصول یا ضوابط ہیں. اس کے بعد سر سید احمد خان کی حالت زندگی اور ادبی خدمات کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. پھر کچھ مضمون جو آپ کو دیے گئے ہیں، گلشن امید کی بہار اور کہت و رجال جو آپ کے نصاب میں شاید 5ویں یا 6ٹھے سیمسٹر میں آپ نے پڑھے ہوں گے، اس سے بھی آپ کو سوال پوچھے جائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انشاء نگاری کے حوالے سے بھی اس کے لوازمات، قواعد، اصول و ضوابط آپ کو پڑھنے ہوں گے. پھر چند انشاء نگاروں میں محمد حسین آزاد، خواجہ حسن نظامی کے حوالے سے، جیسے ان کا جو انشائیہ ہے جینگر، اور محمد حسین آزاد کا انشائیہ ہے امید کی خوشی. خاکہ اور طنز و مزاح نگاری کے حوالے سے آپ کو بھی عین اسی طرح پڑھنا ہوگا. پہلے اس کی فنی اور اس کے بعد اس کے تدریجی مراحل کو دیکھنا ہوگا. فنی خصوصیات کیا ہے، خاکہ اور طنز و مزاح کیا ہوتا ہے. پھر اس میں جو جتنے بھی نمایاں ادیب اس صنف سخن سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے آغا حیدر کاشمیری ہے، مجتبیٰ حسین ہے، کنہیا لال کپور ہے یا رشید احمد صدیقی ہے، ان کے پھر جتنے بھی انہوں نے لکھے ہیں، چاہے وہ خاکے لکھے ہیں یا طنز و مزاح کے حوالے سے لکھا ہے، وہ آپ کو دیکھنا ہوگا. چراغ حسن، حسرت، سجاد ظہیر، غالب جدید شعراء کی مجلس میں اور الیکشن محفل میں. تو یہ آپ کے نصاب میں پہلے ہی شامل تھا. جو آپ کے کالج کا نصاب ہے اس میں یہ سب جو جتنے بھی یہاں پہ یہ باب دیے گئے ہیں یا چیپٹر دیے گئے ہیں، یہ آپ کے نصاب میں پہلے ہی شامل تھا. ادبی تاریخ کے حوالے سے فورٹ ولیم کالج، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کا رجحان، اس کے حوالے سے بھی آپ کو پڑھنا ہوگا.
12واں یونٹ ہے ادبی تنقید، تنقید کے حوالے سے تخریق اور تنقید کا رشتہ۔ حالی اور شبلی جو ہے نمایاں کام انہوں نے تنقید میں دیا ہے۔ انہوں نے کون سے کام ایسے کیے ہیں جن سے تنقید کو فائدہ ہوا، یا تنقید کا آغاز اور ارتقاء جو ہے عموماً ہم حالی سے جوڑتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے اس کی تاریخ، اس میں کس بات پر بحث کی گئی ہے۔ شبلی نعمانی کی کتاب جو ہے شعر العجم، اس کی کتنی جلدیں ہیں، کس جلد میں تنقید کے حوالے سے بحث کی گئی ہے، وہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ پھر 13واں یونٹ ہے کہ جموں کشمیر میں اردو زبان و ادب، یہ بھی آپ کا 5ویں سیمسٹر میں ایک اس کا ایک باب آپ کو دیا گیا تھا، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی اس میں دیے گئے ہیں، چاہے وہ ناول ہے اردو زبان و آغاز و ارتقاء، یا صحافت کے حوالے سے جتنے بھی یہاں پہ نام آپ کو دیے گئے ہیں، وہ آپ کو پڑھنے ہوں گے۔ جو آپ کی اگر آپ وہی پڑھو گے کہ جو آپ کو کالج میں کتاب دی گئی تھی، تو وہ بہترین، کیونکہ جب بھی کوئی یونیورسٹی یا کوئی بھی جامعہ جو ہے یہ امتحانات کا پرچہ بناتے ہیں، تو ایک اتھینٹک سورس ہونا چاہیے، اور جو بک آپ کو کالج میں دی گئی تھی وہ ایک اتھینٹک سورس ہے، کیونکہ گائیڈ جو ہوتا ہے وہ اتھینٹک نہیں ہوتا۔